اچھا، یہاں تک کہ تو ہو گئی وضو کی بات۔ اب اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے جا کے غسل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کس ٹائم پہ غسل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم سو کے اٹھے ہو، کوئی بالغ مرد ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے تو اسے غسل کرنا چاہیے، اور اگر عورتیں ہیں ان کا حیض ختم ہوتا ہے، جب ان کے حیض کے دن چل رہے ہوتے ہیں، ان کے جیسے ہی دن ختم ہوتے ہیں ان کو غسل کرنا لازمی ہے، ان کے اوپر فرض ہے، اور یہی ایک مرد کے لیے ہے۔ اگر وہ رات کو سوتے ہوئے جنابت کی حالت میں ہو جاتا ہے تو اسے غسل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی شدہوں کے لیے نہیں، پہلے غیر شادی شدہوں کے لیے کہتا ہے، اب آگے اسی آیت میں جا کے شادی شدہوں کے لیے بھی کہے گا۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فیسلٹیز بھی دے رہا ہے، کن لوگوں کے لیے دے رہا ہے اور کن حالات میں دے رہا ہے یہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، ہاں اگر تم بیمار ہو، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے ہاتھوں پر مل لو اور اپنے چہرے کے اوپر مل لو۔ یہ جو تیمم کی فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مجبوری کے اندر دی ہے، کہ آپ بہت زیادہ مجبور ہو جائیں، کہ آپ بیمار ہو جائیں یا سفر کی حالت میں ہوں، یا پھر کہیں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پانی کی قلت ہو، پانی ہو نہیں وہاں پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ آیت خصوصی نازل کی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، تو ڈیزرٹ ایریا تھا سارا، صحرا ہی صحرا تھا سب جگہ، تو پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، لوگ کم پانی لے کر چلتے تھے، دور دور تک کے پانی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹیز اتاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی دور کے لیے تھی، یہ اس دور کے لیے بھی ہے۔ ابھی بھی ہمارے جو سپاہی ہیں، فوجی ہیں، وہ ایسی جگہ کے اوپر ہیں، سیاہ چین کے ایریے کے اندر ہیں، وہاں جو ہے پانی استعمال کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہاں پہ پانی استعمال کرنا ایسے ہے کہ آپ نے موت کو دعوت دے دی، بہت ہی زیادہ وہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ اپنے پاس خشک مٹی رکھ کر تو یہ تیمم کر سکتے ہیں، پھر وہ ان کو غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ان کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی فیسلٹیز ہے ان دو فرضوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی اس کے اندر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے اور ایمان والوں سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اتنے پیار سے اور اتنے جو ہے نا اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو اپنی محبت ظاہر کرتا ہے نا، کہ پڑھ کے سکون بھی ملتا ہے بندے کو، کہ پڑھتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بنو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں نکالتا جائے گا، اور جو ہے آپ کے لیے سارے راستے کھولے گا، اور آپ کو بتائے گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے آگے ایک ہاتھ بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ بڑھا کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو آگے سے آگے کیچ کرے گا، پکڑے گا کہ یہ بندہ میری سائڈ پہ آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ما یرید اللہ یجعل علیکم من حرج،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کسی مشکل میں نہ پھنسو۔ میں تم پہ کوئی تنگی نہیں کروں گا، میں تم پہ کوئی سختی نہیں کروں گا، میں تم پہ مہربانی کروں گا، تمہارے لیے آسانی دوں گا۔ تم میری طرف آؤ تو میں تمہارے لیے آسانیاں دوں گا، تمہارے لیے زندگی کو، تمہاری لائف کو اتنا آسان بنا دوں گا کہ تمہیں اچھا لگے گا، تمہیں یہ جو میرا راستہ ہے وہ بالکل آسان نظر آئے گا۔ تم چلو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم چلو تو میں آسانیاں کرتا رہوں گا تمہارے لیے۔ یعنی آپ قرآن پڑھو تو آپ کو بڑی فیسلٹیز نظر آئے گی اس کے اندر، کہ کتنی فیسلٹیز۔ اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ آسانیوں کا نام ہے، آسانیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُم، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے صرف مٹی مسلنی، میں تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ بولے ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ آپ میری پوری کر دو بس۔ آپ جو ہے بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو آپ کے لیے فیسلٹیز موجود ہے۔ آپ بیمار ہیں، فیسلٹیز موجود ہے۔ سفر میں فیسلٹیز موجود ہے۔ آپ کہیں ٹھنڈ کے اندر ہیں، آپ کے لیے فیسلٹیز موجود ہے کہ آپ نے پاک مٹی مسل لینی ہے اپنے ہاتھوں پر، اپنے منہ کے اوپر۔ اتنی فیسلٹیز دے رہا اللہ تعالیٰ، اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں بھرپور نعمت دینے کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھرپور نعمتیں بھی دینا چاہتا ہوں بھائی۔ نعمتوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اولاد بھی آتی ہے نعمت میں، روزی بھی آتی ہے نعمت میں، اخلاق بھی آتے ہیں اچھے نعمت میں۔ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جب نعمتیں بھی دے دوں گا پھر تم شکر ادا کرتے رہنا، میرا کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ آپ کو نعمت دینے کا ہے، آپ کو بھرپور رزق دینے کا ہے، آپ کو بھرپور اولاد دینے کا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو بھائی۔ اب اتنی ساری رعایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس میں بھی کوئی شخص، کوئی مومن مرد عورت نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا غسل کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کو غسل کس طریقے سے کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے غسل کے بارے میں، کہ آپ کو کس دن غسل کرنا ہے، کس دن آپ کے اوپر غسل فرض ہے اگر آپ بالغ ہیں تو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن ہر بالغ کے اوپر غسل ضروری ہے کہ وہ کرے۔ یعنی مرد یا عورت ہو تو اسے چاہیے کہ جمعے والے دن غسل لازمی کیا کرے۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے ہمارے لیے۔ طریقہ کار کیا ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا، کس طریقے سے اللہ کے نبی خود کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غسل فرماتے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھوتے، پھر اس کے بعد جیسے آپ وضو کیا کرتے تھے اس طریقے سے وضو کرتے، یعنی نماز کے لیے جس طریقے سے وضو کیا کرتے تھے اس طریقے سے وضو کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس برتن میں ڈبوتے اور اپنے سر کے اندر اپنے بالوں کے خلیوں تک کے پانی کو پہنچایا کرتے تھے، تاکہ وہ جڑوں تک کے پانی چلا جائے سارا، کیونکہ اس ٹائم پہ پانی کی بڑی کمی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ہی پانی کو اپنے بالوں کی جڑوں کے اندر پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا کے اپنے اوپر بہایا کرتے تھے، پورے بدن کے اوپر 3 مرتبہ پہلے اپنے ہاتھوں سے ڈالتے تھے سر کے اوپر، پھر پورے بدن پہ پانی بہاتے تھے۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ بدن پہ پانی بہانا ہے۔ جب آپ کی سیکسی خواہشات پوری ہو جائیں یا ویسے ڈسچارج ہو جائیں سوتے ٹائم پہ، تو تب آپ نے غسل کرنا، آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ آپ نے غسل کرنا ہے لازمی۔
تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ غسل کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور تیمم آپ نے جب کرنا ہے جب آپ کسی مشکل میں ہو، ویسے آپ نے غسل ہی کرنا. اب تو فیسلٹیز بہت زیادہ ہے، اس ٹائم پہ پانی کی بھی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، تو اب تو شاور بھی لگے ہوئے لوگوں کے گھروں کے اندر، تو پورے بدن پہ شاور سے پانی بہا دیں. آپ نے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور شاور سے پورے بدن پہ پانی بہا دینا ہے. اس سے بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. غسل کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، کوئی دعا نہیں ہوتی. غسل دل کے ارادے کا نام ہے. نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ نے دل سے ارادہ کر لیا میں نے غسل کرنا، تو آپ کا غسل ہو گیا. اس کے بعد آپ جو ہے وہ کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں. باہر نکلنے کے بعد آپ کا غسل کمپلیٹ. آپ کے وضو کے بھی 4 فرض پورے ہو جائیں گے اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا. آپ پہلے وضو کر لیں پھر غسل کر لیں، اس سے بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں. آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے اللہ کے نبی کو سنت کو اپنانے کا، اور اس کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں. اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں آپ.